السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، مباحث فی علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے ممیزات المکی والمدنی۔ تو اس بحث کا 1/2 حصہ پورا ہو چکا ہے، یعنی ضوابط المکی و ممیزات الموضوعیہ۔ اس کا دوسرا حصہ باقی ہے، ضوابط المدنی و ممیزات الموضوعیہ، یعنی قرآن کے مدنی حصہ کے سلسلے میں کیا ضوابط ہیں، کیا قواعد ہیں، اور باعتبار موضوع اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایک تو ضوابط المدنی اور دوسرا حصہ ہے ممیزات الموضوعیہ۔ تو قرآن کے مدنی حصہ کے ضابطے اور دوسرا حصہ ہے باعتبار موضوع و مضمون اس کی خصوصیات۔ تو مصنف نے ضوابط المدنی کے تحت 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، کل صورت فیہا فریضۃ او حد فہی مدنیۃ۔ ہر وہ سورہ جس میں کسی فریضہ کا یا کسی حد کا ذکر ہوا ہو، یہ مدنی ہے۔ اس لیے کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام، فرائض کا ذکر ہے، اور چوری، زنا وغیرہ پر حدود کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو کل صورت فیہا فریضۃ او حد فہی مدنیۃ۔ نمبر 2، کل صورت فیہا ذکر المنافقین فہی مدنیۃ سوى العنکبوت فإنہا مکیۃ۔ ہر وہ سورہ جس میں منافقین کا تذکرہ ہو وہ سورہ مدنی ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورۃ المنافقین ہے، سوائے سورہ عنکبوت کے۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، لیکن اس میں بھی بعض آیات اس طرح سے ہیں جن کا تعلق منافقین سے ہے۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ایک تو آپ کے ساتھ مسلمان تھے انصار و مہاجرین کی شکل میں، اور آپ کو سابقہ پڑا یہودیوں سے۔ مدینہ کے آس پاس دور یا قریب جن کی آبادیاں تھیں، جن کے قلعے تھے، اور ایک تیسرا طبقہ تھا جس کو کہہ لیجئے کہ مارے آستین، یعنی آستین کا سانپ۔ یہ کون تھے؟ یہ منافقین تھے۔ تو قرآن کریم میں جن صورتوں میں جہاں جہاں منافقین کا تذکرہ ہے تو یہ سورہ مدنی ہے، سوائے سورۃ العنکبوت کے کہ سورہ عنکبوت ہے تو مکی، لیکن اس میں بعض آیات منافقین کے بارے میں ہیں۔ نمبر 3، کل صورت فیہا مجادلۃ اہل الکتاب فہی مدنیہ۔ ہر وہ سورہ جس میں اہل کتاب سے مجادلہ ہو، بحث و گفتگو ہو، یہ مدنی ہے۔ چونکہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ کا سابقہ پڑا تھا اہل کتاب سے، تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ ان کے ساتھ بحث و گفتگو جس سورہ میں ہے وہ مدنی ہے۔
یہ تو ہو گئے ضوابط المدنی. تو مصنف کہتے ہیں ھذا من ناحیت الضوابط، یہ ضابط کے اعتبار سے ہے. اما من ناحیت الموضوعات الموضوعیہ و خصائص الاسلوب فیمکن اجمالها فیما یاتی. رہی بات باعتبار موضوع خصوصیات کی اور اسلوب کے خواص کی، تو درج ذیل طریقے پر بطور اختصار اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. یہاں مصنف نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی مدنی صورتوں کے موضوعات کیا ہیں، ان کے مضامین کیا ہیں. اس اعتبار سے مصنف نے اس کے 4 حصے کیے ہیں. نمبر 1، بیان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الاسرہ معنی خاندان، والمواريث وفضیلۃ الجہاد والصلات الاجتماعیہ، صلات واحد صلتن رابطہ تعلق سماجی رابطے، والعلاقات الدولیہ فی السلم والحرب، یعنی امن اور جنگ کے حالات میں بین الاقوامی تعلقات، وہ قواعد الحکم اور فیصلہ کے قواعد، وہ مسائل التشریع اور قانون سازی کے مسائل. تو اس میں نمبر 1 یہ بیان عبادات کا، معاملات کا، حدود کا، یعنی عبادات، معاملات، حدود، خاندان کے نظام، وراثت، جہاد کی فضیلت، اجتماعی رابطے، امن و صلح اور جنگ میں بین الاقوامی تعلقات مختلف ملکوں سے، روم، ایران وغیرہ سے، فیصلہ کے قواعد، کیسے فیصلہ کیا جائے، اس کے آداب کیا ہیں، اور قانون سازی کے مسائل. نمبر 1. نمبر 2، مخاطبۃ اہل الکتاب من الیہود والنصارى ودعوتهم الی الاسلام وبیان تعریفہم لکتب اللہ وتجنیہم علی الحق. تجنی معنی ہوتے ہیں جرم کرنا. واختلافہم من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، یعنی اہل کتاب سے خطاب، یعنی یہود و نصارہ، انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا، اللہ کی کتابوں میں ان کی تحریف کا بیان، حق کے خلاف ان کا ارتکاب جرم، اور ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی بغاوت کی وجہ سے اختلاف. یہ نمبر 2 ہے. نمبر 3، الکشف عن سلوک المنافقین و تحلیل نفسیتہم و ازاحۃ الستار عن خبایاہم و بیان خطرہم علی الدین. یہ تحلیل کے معنی ہوتے ہیں جائزہ لینا، یعنی بڑی باریک بینی کے ساتھ کسی چیز کا جائزہ لینا، اور نفسیات، طبیعت، مزاج. ازاحہ معنی دور کرنا، ستار معنی پردہ، خبایا واحد خبیۃ پوشیدہ امر، پوشیدہ چیز. تو منافقین کے برتاؤ کی وضاحت، ان کی نفسیات کا تجزیہ، ان کے پوشیدہ امور کے سے پردہ اٹھانا، اور دین کے لیے ان کی خطرناکی کا بیان. اور آخری چیز ہے طول المقاطع والآیات فی اسلوب یقرر الشریعہ ویظہر اہدافها ومرامیها. یہ طول مفاصل
طول مفاصل کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یہ مدنی سورہ کی آیات میں فواصل بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، آیتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو طول مقاطع یعنی آیات کے انقطاع کی جگہیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، لمبی لمبی آیت۔ اب آپ دیکھیے کہ سورہ مدنی سورہ میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ آدمی اس کو کئی سانس میں پڑھے گا، اور اگر دیکھا جائے تو کئی مکی صورتیں اس میں سما سکتی ہیں۔ اب جیسے دیکھیے ایک سورہ ہے، یہ ایک آیت ہے، بہت بڑی آیت، یہ آیت الموارث۔ دیکھیے ایک آیت ہے اور اتنی بڑی آیت ہے کہ دیکھیے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد۔ بڑی لمبی آیت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے، اس سے بڑی آیت ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ ایسے ہی یہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ تو اس طرح سے بڑی بڑی آیات ہیں سورہ مدنی سورہ میں۔ تو طول مقاطع والآیات یعنی فواصل اور آیات کا لمبا ہونا، ایسے اسلوب میں جو شریعت کو ثابت کرے، اس کے مقاصد کو واضح کرے، اس کے اہداف، اس کے مقاصد کو اور اس کے نشانوں کو واضح کرے۔ تو یہ بات ہو گئی ضوابط المدنی و ممیزات الموضوعیہ۔ بس یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔